علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 15 قسم کی برائیوں میں جب مبتلا ہوگی تو ان پر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 15 قسم کی کیا برائیاں ہیں جو امت پر مصیبتیں لانے اور تکالیف لانے کا سبب ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 برائیاں جو ہیں وہ شمار کروائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام جس کی وجہ سے مصیبت اور تکلیف امت پر آئے گی وہ یہ ہے کہ جب لوگ مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت کو غنیمت کی طرح جو ہے استعمال کریں گے، یعنی امانتوں کی حفاظت ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حکم۔ اور قرآن میں اکثر جگہ پر جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ علم دین کو دنیا طلب کرنے کے لیے سیکھا جائے گا۔ اور پانچواں، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، حالانکہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے لیکن وہ بیوی کی اطاعت کرے گا اور بیوی کو حکمران بنایا ہوگا گھر میں۔ چھٹا، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت گزاری اتنی کرے گا کہ اس میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ ساتواں، کہ آدمی اپنے دوست کی بات کو مانے گا اور اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، یعنی اپنے باپ کو اہمیت نہیں دے گا بلکہ اپنے باپ کے حکم کو ٹھکرا کے اپنے دوستوں کو جو ہے ترجیح دے گا اور ان کی باتوں پہ چلے گا۔ آٹھواں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں شور و غل ہوگا، لوگ مسجد میں آئیں گے اور ایسے دنیا کی باتوں میں مشغول ہوں گے اور مسجد کا احترام نہیں ہوگا ان کے دلوں میں۔ اور نواں فرمایا کہ جب کسی قبیلے کا سردار بدترین شخص ہوگا، جس کے اندر نہ اخلاق ہے نہ اس کا کردار اچھا ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو اپنے قبیلے کا سردار چنیں گے۔ اور 10واں فرمایا کہ قوم کا سربراہ ذلیل شخص ہوگا۔ اور 11واں فرمایا کہ آدمی کا جو اعزاز اور اکرام ہے وہ دل سے نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا، اس لیے اس کی عزت کی جائے گی کہ میں اس کے شر سے محفوظ رہوں، وگرنہ دل میں اس کا اکرام اور عزت نہیں ہوگی۔ اور 12واں کہ لوگ کثرت سے شراب پئیں گے۔ اور 13واں فرمایا کہ مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ 14واں، ناچ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا، یعنی ناچ گانے والی عورتیں جو ہیں ان کو بڑی پذیرائی ملے گی اور گانے گانے کے جو آلات ہیں وہ عام ہوں گے۔ اور آخری اور 15واں یہ فرمایا کہ اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 چیزیں جب گنوائیں تو پھر فرمایا کہ جب یہ 15 چیزیں امت میں آئیں گی اس وقت لوگ سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دنس جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کریں۔ ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے دانے یکے بعد دیگرے جو ہے وہ بکھرے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کریں اور توجہ سے اس کو ذرا نوٹ کریں
کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 15 چیزوں کے اندر گنوائی، وہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھ لو، جب یہ حالات ہوں گے تو پھر گھروں کے اندر مصائب اور تکالیف آئے گی، اور جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس معاشرے کے اندر تکالیف اور مصیبتیں آئیں گی۔ کوشش یہ کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہم کو اللہ اپنی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔